الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو تم اپنے رب کو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، زندگی کی تمام توانائیوں سے نوازتا ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی ظلم کی بات ہے اور گناہ عظیم ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، روزی اللہ دے رہا ہے، پروردگار عالم ہی ہماری زندگی کی تمام ضرورتوں کی کفالت فرماتا ہے، اور پھر اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرے تو یہ انتہائی ظلم اور زیادتی کی بات ہے، اور اسی کو شرک کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ دنیا میں نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کیا، اور اس بارش کے ذریعے سے اس نے پھلوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا تاکہ تم رزق حاصل کر سکو۔ تو خبردار اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ اپنی ربوبیت کے حوالے سے اپنے بندوں کو یاد دلا رہا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری ہر سانس میں میرا کنٹرول ہے، تمہارا ہر لمحہ زندگی میری عطا ہے۔ اس لیے تم اگر میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو میری غیرت خداوندی اسے کبھی گوارا نہیں فرمائے گی۔ ممکن ہے دنیا میں تمہیں چھوٹ دے دی جائے اور تمہیں سزا نہ ملے، لیکن یوم آخرت موجود ہے جس میں تمہیں جہنم کے عذاب سے ہمکنار کیا جائے گا۔ بہت سے گناہ کبیرہ ہیں، مگر ان تمام گناہوں میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بہت سی روایتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا بشرطے کہ تم نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن پاک نے سینکڑوں مقامات پر شرک کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ جو بھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے گا یقیناً وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فاتو بصورت مثلی فاتو بصورت مثلی ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ حضرات گرامی، قرآن پاک ایک ایسے معاشرے میں نازل ہو رہا تھا جو معاشرہ عربی زبان میں بہت ممتاز معاشرہ تھا۔ عربوں کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم عرب ہیں اور پوری دنیا عجم ہے، ہم فصیح و بلیغ ہیں، ہمارے مقابلے میں دنیا گونگی ہے۔ اور اگر آپ عربی ادب کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور جاہلی دور کے اشعار وغیرہ کا جائزہ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی جملہ شعری رعایتوں کے ساتھ اتنی اچھی شاعری نہیں ہو رہی ہے جتنی کہ آج سے 1400 سال پہلے دور جاہلیت میں عربوں نے کی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کو اپنی زبان پر ناز تھا، اپنی زبان پر غرور تھا، اپنے کو فصیح و بلیغ اور دنیا کو گونگا کہہ رہے تھے۔ اس لیے قرآن عظیم کو اس ماحول میں نازل فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ نے انبیاء کرام کو ان کے دور کے چیلنجز کے مقابلے میں معجزات عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر و طلسم کا زور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا گیا، اور بھی دوسرے معجزات جس کی بنیاد پر اس زمانے کے ساحر جادوگر ایمان لے آئے اور ان کے قدموں میں جھک گئے اور اعتراف کیا کہ ہم ایمان لائے جناب موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یونان کی طب، یونان کی اس زمانے کی میڈیکل سائنس اپنے نقطۂ شباب پر تھی۔ یونانیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے دنیا کے سارے امراض پر قابو پا لیا ہے، ہاں ایک مرض موت ہے جس پر ہم قابو نہیں پا سکے ہیں، اور جس روز ہم موت کا علاج تلاش کر لیں گے، ہم موت پہ قابو پا جائیں گے، تو پھر نہ ہم خدا کو مانیں گے، نہ حیات بعد الموت کو مانیں گے، نہ ہمیں مرنا ہوگا، نہ قبر میں جانا ہوگا، نہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ ابھی انہوں نے موت کا علاج تلاش نہیں کیا تھا، اور یہ ممکن بھی نہیں تھا۔ موت ایک امر مبرم ہے، اللہ کا ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ ایک غلط تصور میں تھے، غلط خیال میں تھے کہ ہم موت کو بھی مرض کی ترقی یافتہ شکل سمجھتے ہیں اور ہم موت پر بھی قابو پا لیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، ان کے چیلنجز کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا بنا کے بھیجا گیا، اور گویا حضرت عیسیٰ کی مسیحائی یہ اعلان کر رہی تھی کہ یہ لوگوں، تم موت کا علاج تلاش کرنے کے لیے فلسفہ یونان میں پناہ لینا چاہتے ہو، مگر اگر موت کو زندگی میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں آؤ، میں ٹھوکر دیتا ہوں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، قم بإذن اللہ کہتا ہوں مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ زندگی نبی کے قدموں سے وابستہ ہے، جو نبی سے دور ہوتا جائے گا مرتا جائے گا، اور جو نبی سے قریب ہوتا جائے گا زندہ ہوتا جائے گا، حیات جاویداں اسے مل جائے گی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے وہ لوگ اللہ کی بارگاہ مقرب ہوئے، انہیں روحانی اعتبار سے حیات جاویدہ میسر آ گئی، اور ایسے بہت سے لوگ تھے جنہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے موت کے بعد مادی زندگی بھی عطا فرمائی۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دور کے لیے نہیں، کسی ایک عصر کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے نبی بن کے جلوہ گر ہوئے تھے۔ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا۔
اس لیے اور انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے اور سرور کائنات کو سرتاپا معجزہ بنا دیا گیا. وہ چلیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، سر جھکائیں تو معجزہ ہو، تبسم ریز ہو تو معجزہ ہو، تکلم نوا ہو تو معجزہ ہو، نگاہ کرم اٹھائیں تو معجزہ ہو، پتھروں پہ قدم رکھیں تو پتھر پگھل جائیں معجزہ ہو. اور پھر ان سارے معجزات میں سب سے اہم معجزہ قرآن عظیم کا ہے. اور انبیاء کرام کے معجزات زندہ نہیں ہیں، نہ عصائے موسوی زندہ ہے، نہ دست مسیحا کا موجود ہے، مگر قرآن عظیم آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو سرور کائنات کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کا جواب نہ کبھی دنیا دے سکی ہے اور نہ قیامت تک دے سکے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عربوں کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو گڑھ لیتے ہیں، یہ تو شاعری ہے، یہ تو انہوں نے خود بنایا ہے، یہ دعویٰ غلط ہے کہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے، تو ان کے جواب میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم شک کر رہے ہو جو ہم نے اپنے بندے خاص محمد عربی پہ نازل کیا ہے تو اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لو، اور اگر تم تنہا نہ بنا سکو تو اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ، اور سب مل کر کے قرآن جیسی ایک صورت بنا لو اگر تم سچے ہو. اور آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کا یہ چیلنج اس وقت جب کہ کفار مکہ کی دشمنی اپنے شباب پر تھی، اگر ان کے بس میں ہوتا تو قرآن پاک کا جواب تلاش کرتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. انہوں نے کوشش کی، ناکام ہو گئے، اور پھر انہیں اعتراف کرنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ کہ انسان کا کلام نہیں ہے. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. حضرات گرامی، اب آپ ذرا سوچئے اس چیلنج کو جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن عظیم نے دیا تھا، آج بھی یہ چیلنج موجود ہے. کیا ضرورت تھی کفار عرب کو کہ وہ بدر اور حنین اور خیبر و خندق میں جمع ہو کر کے پیغمبر اسلام کے خلاف جنگ کرتے اور اپنے جگر گوشوں کو میدان بدر میں تڑپتا ہوا دیکھتے؟ اگر وہ قرآن پاک کے اس چیلنج کے جواب میں مل جل کر کے ایک سورت بنا لیتے، چند آیتیں بنا لیتے، تو اسلام باطل قرار دیا جاتا. لیکن انہیں جنگ میں گردنیں کٹانا آسان تھا، لیکن قرآن پاک کی کسی آیت کا جواب دینا ان کے لیے ناممکن تھا. اس لیے کہ قرآن پاک معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ جو آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور قرآن پاک ایک معجزہ نہیں ہے. عربی زبان میں آیت معجزے کو کہتے ہیں، اور آیت قرآن پاک کے ایک مکمل جملے کو بھی کہتے ہیں. قرآن پاک کئی ہزار آیتوں کا مجموعہ ہے. اس طرح سے کئی ہزار معجزات ہمارے ہاتھوں موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس عظیم انعام الہی سے غافل ہیں، اور ہم قرآن پاک کی قدر و قیمت سے آشنا نہیں ہیں. وہ قرآن پاک جو مکمل نظام زندگی بن کے جلوگر ہوا تھا، اور جو ہماری کامیابی، ہماری فلاح، ہماری برتری، ہمارے غلبے اور ہمارے عروج کا ضامن ہے، اس قرآن عظیم سے ہم نے بے اعتنائی برتی، اور جس کے نتیجے میں ہم مسلسل زوال پذیر ہو رہے ہیں. وہ معزز کے زمانے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ عزت میسر آئے، دوبارہ وقار میسر آئے، دوبارہ سربلندی میسر آئے، تو ہمیں اللہ کی مقدس کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر قرآن کی روشنی میں عمل کرنا ہوگا. حضرات گرامی، یہ چیلنج
ان عربوں کو دیا گیا تھا جو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کر رہے تھے، اور آج 1400 سال کے بعد نہ وہ جواب دے سکے اور نہ دنیا کا کوئی انسان جواب دے سکتا ہے۔ کبھی اس بات کے لیے کوشش کرنے والوں نے کوشش بھی کی، مگر وہ کوششیں ان کے منہ پر مار دی گئیں، زمانے نے اسے قبول نہیں کیا۔ حضرات، جواب اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں کا جواب نہیں ہے۔ آج خلاؤں میں لوگ پرواز کر رہے ہیں، انتہائی ترقی کا زمانہ ہے، مگر مخلوقات الہیہ کا جواب نہیں ہے۔ مکھی اور مچھر جیسی چھوٹی مخلوق کے برابر میں بھی یہ کوئی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اور جب اللہ کی تخلیق کا جواب نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ اللہ کے کلام کا کیا جواب ہوگا، جو مخلوق نہیں ہے، جو اس کی صفت ازلی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک تو مسلمان پڑھتے ہیں اور مسلمان اس کا جواب کیوں دیں گے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عربی صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، عربی یہودیوں کی بھی زبان ہے، عربی عیسائیوں کی زبان ہے، عربی اورینٹلسٹ اور مستشرقین یورپ کی زبان ہے۔ ہر دور میں کچھ لوگ عربی زبان میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتے رہے ہیں اور وہ غیر مسلم رہے ہیں۔ اگر مسلمان جواب نہیں دے سکا تو کوئی غیر مسلم جواب دے دیتا۔ لیکن جب بھی قرآن پاک کا کوئی مطالعہ کرتا ہے تو یا تو وہ ایمان لے آتا ہے یا بے ساختہ یہ کہہ کر کے سرنڈر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے اس کلام کا جواب نہیں ہے۔ اس لیے قرآن عظیم نے یہ چیلنج کو دیا تھا، اور اس چیلنج کا جواب ان سے نہیں بن پڑا۔ انہیں اعتراف کرنا پڑا بعد میں کہ بلا شبہ یہ کلام الہی ہے، یہ کلام بشر نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول تاجدار دو عالم علیہ السلام نے قرآن پاک کی انتہائی مختصر صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس صورت کو لکھوا کر کے کعبہ کے دروازے پہ آویزاں کیا گیا۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی ماسٹر پیس، کوئی شاندار کلام، کوئی شاندار شعر یا قصیدہ کوئی لکھتا تھا تو کعبہ پہ لٹکایا جاتا تھا۔ السبع معلقہ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی کعبہ پہ لٹکائے ہوئے قصائد تھے، اشعار تھے۔ آقا دو جہاں نے اسے آویزاں کروایا۔ عرب کا ہر فصیح و بلیغ آتا اور سر جھکا کے گزر جاتا۔ پھر اس کے بعد ان کے افصح العرب میں کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایک مختصر سی سورۃ طیبہ جو سب سے مختصر تھی، اس کو بطور چیلنج پیش کیا گیا، اور اس کا جواب عرب کے فصحاء اور بلغاء سے بن نہیں سکا۔ اب آئیے میں انسانی تخلیق کے حوالے سے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں اور اس کی مختصر سی تشریح پیش کرنے کا شرف حاصل کروں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب آپ کے رب، اے محبوب، آپ کے رب نے، کیا عجیب انداز خطاب ہے، محبت بھرا انداز خطاب۔ کہیں کہیں یہ انداز سرور کائنات محمد رسول اللہ کی اس مقبولیت اور قرب خدابندی کا گواہ بن جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں انہیں ہے، جو قرب حاصل ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے خدائے قدیر و جبار بندوں میں جلوگر ہو کر کے اپنے احکامات کو نافذ نہیں فرمائے گا۔ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، وہ پاک ہے اس طرح سے کہ وہ کسی مادی شکل میں جلوگر ہو۔ وہ ماورا ہے تمام مادیات سے۔ اس کا تو یہ عالم ہے کہ ایک مغربی مستشرق نے کہا تھا کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ذات خداوندی کو غیر مرئی اور غیر مجسم نہ بنا کر کے ہمیشہ کے لیے
رسوا ہونے سے بچا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اس لیے اللہ نے اپنے احکامات کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے کائنات انسانی کی تخلیق ہو، اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہو، اس سے پہلے کہ یہ زمین انسانوں سے آباد ہو، اس سے پہلے کہ وہ لوگ پیدا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے بہترین شاہکار ہیں، اس سے پہلے اللہ نے جناب آدم کو پیدا کیا تاکہ ان کے ذریعے سے اس زمین کا سینہ انسانوں سے بھر جائے۔ وہ پہلے انسان ہیں، ابو الانسان ہیں۔ انہیں جب اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا تھا، اعتراض نہیں، سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ فرشتے اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتوں کا تو یہ عالم ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے صرف وہی کرتے ہیں، صرف معروضہ سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ اصل میں ایسا تھا کہ انسانوں کی تخلیق سے کم و بیش 2000 سال پہلے اس زمین پہ صدیوں سے جنوں کی حکومت تھی، جنہوں نے اپنی آتشی طبیعت کی بنیاد پر خون خرابہ کیا، زمین کو فساد سے بھر دیا، قتل و غارت گری کی اور اللہ کے احکام سے مکمل انحراف کیا۔ تب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان جنوں کو جنگلوں اور صحراؤں میں بھیج دو، غیر آباد مقام پر، اور یہاں اب میری مرضی یہ ہے کہ میں جناب آدم کو پیدا کروں گا، انسانیت کا وجود ہوگا، انسانوں کا وجود ہوگا۔ فرشتوں کو یہ تجربہ تھا کہ اس زمین پہ جو مخلوق پیدا کی گئی تھی اس نے زمین کو شر و فساد سے بھر دیا تھا۔ اس تجربے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے رب سے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا اس زمین پر تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو یہاں فساد برپا کرے، خون خرابہ کرے، اور تیری تسبیح اور عبادت کے لیے تو ہم یہ کروڑوں فرشتے کافی ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے سوال کے جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ جواب مکمل تھا، مگر اس جواب کے ثبوت کے طور پر اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو پیش فرمایا، اور اس طور پہ کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے۔ صبح قیامت تک جتنی چیزیں وجود میں آنی تھیں، خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، مختصر ہوں یا طویل ہوں، ذرات زمین سے لے کر کے اور آسمان کی وسعتوں تک جو چیز بھی وجود میں آنے والی تھی، عالم امکان کے جملہ ممکنات کا نام جناب آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے ای الاسماء وحقائقہا، جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے گئے اور ان کی حقیقتیں ہی بتائی گئیں، اور پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ تم ان کا نام بتاؤ۔ ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر انہیں فرشتوں میں پیش کیا اور کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے اعتراف عجز کیا اور کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو بے عیب ہے، پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا، بے شک تو علیم اور حکیم ہے، تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے جب اعتراف عجز کر لیا تو اللہ نے جناب آدم کو حکم دیا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انباہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم، پس جب اللہ کے نبی جناب آدم نے ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں زمینوں کے سارے غیب کو جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو
اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ کائنات کی کوئی پوشیدہ حقیقت اور کوئی ظاہر حقیقت کوئی میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب اپنے علم کی بنیاد پر تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اور ظاہر ہے کہ چیزیں تو بعد میں پیدا ہونے والی تھیں، اور اسما کے لیے مسمہ ہونا ضروری ہے، تو مسمیات کے بغیر نام کیسے بتائے انہوں نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تخلیق کائنات سے پہلے ہر چیز کو جناب آدم کے سامنے پیش فرما دیا تھا، ظاہر فرما دیا تھا، اور جناب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے۔ اور جب آدم علیہ السلام نے اپنے علم کی برتری کا اظہار فرمایا تو اللہ نے حکم دیا کہ اب آدم کا سجدہ کرو، ان کے علم کی بنیاد پر، ان کی برتری کی بنیاد پر، اس لیے بھی کہ تم نے ان کی تخلیق کے بارے میں اپنے شکوک کا اظہار کیا تھا، تم نے ان کی تخلیق کو جنوں کے اوپر محمول کیا تھا، اس لیے تم ان کا سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو سرور کائنات سے پہلے جائز تھا، جیسے جناب یوسف کے بھائی ان کا سجدہ کیا، مگر حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ توحید کے سب سے بڑے داعی تھے، اس لیے انہوں نے سجدہ تعظیم کو بھی حرام قرار دے دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سجدہ تعظیمی کرتے کرتے سجدہ عبودیت پر آ جائیں اور شرک کا ارتکاب کرنے لگیں۔ اس لیے آج فرشتوں کے سجدے کو بنیاد بنا کر کے یقینی طور پر سجدہ تعظیم کو جائز قرار نہیں دیا سکتا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب آدم کا جو سجدہ تھا وہ آدم کو نہیں تھا، آدم کی حیثیت قبلے کی تھی، اور مسجود حقیقی وہاں بھی پروردگار عالم ہی تھا۔ اور پھر یہ سجدہ جناب آدم کے علم کا تھا یا کسی اور چیز کا؟ تو بعض مفسرین نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ صرف علم ہی کا سجدہ نہیں تھا، ان کے انسانی عظمت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ وہ نور جو پیشانی آدم منتقل کیا گیا تھا سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا، یہ سجدہ اس کے لیے تھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں۔ ابلیس یہ جنوں میں سے تھا، مگر صدیوں کے دامن پر اس کی عبادت کے سجدے پھیلے ہوئے تھے، اور اسے فرشتوں کا مقام حاصل تھا۔ یہ فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا، یہ فرشتوں کا بھی سردار تھا، اس لیے اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اس لیے انکار کر دیا کہ اسے یہ خیال آیا کہ آدم تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور مجھے آگ سے، اور میں آدم سے بہتر مخلوق ہوں۔ یہ کبر تھا، یہ غرور تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے، یہ حکم پروردگار عالم کا ہے، خدائے قدیر و جبار کا ہے۔ اس نے جناب آدم کو دیکھا، آدم کے پروردگار پہ نظر نہیں تھی اس کی، اس لیے اس نے انکار کر دیا اور کافروں میں شمار کیا گیا۔ اس پہ قیامت تک کے لیے لعنت کی گئی۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے آدم سے کہا کہ آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں اور جہاں سے چاہیں آسودہ ہوئے کھائیں، جیسے چاہیں، مگر خبردار اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، اگر ایسا ہوا تو آپ ظالموں میں شمار کیے جائیں گے۔ ایک درخت تھا، مختلف روایات میں اسے گندم کا درخت بھی کہا گیا ہے، اور اسرائیلی روایات اور عیسائی روایات میں اسے سیب اور درخت کہا گیا۔ بہرکیف جو بھی رہا ہو، اس درخت کے قریب نہ جائیں، اس کا نام نہیں لیا ہے قرآن عظیم نے۔ جناب آدم علیہ السلام، جناب حوا علیہ السلام دونوں پرہیز کرتے رہے، مگر چونکہ شیطان کو آدم علیہ السلام کی بنیاد پر رادہ درگاہ کیا گیا تھا، اس لیے اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے جناب حوا علیہ السلام سے کہا کہ یہ شجرہ درخت جو ہے شجرۃ الخلد ہے، یہ ہمیشگی کے لیے ہے، یہ درخت اس کا جو پھل کھا لے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی فنا نہیں ہوگا، اور
یہ تو اللہ نے تمہیں صرف یوں ہی فرما دیا ہے، اگر تم کھا لو گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ جناب حوا نے جناب آدم سے کہا اور پھر انہوں نے اس خطا کا ارتکاب کیا۔ یہ ایک لفظ پیغمبرانہ تھی، اور اس کے بعد انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر شیطانوں نے بہکا دیا، پھسلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا، اور ہم نے ان سے کہا، اللہ فرماتا ہے قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ، تم میں کا بعض کے لیے دشمن ہوگا۔ اہبطوا یہ جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ کا نہیں۔ وہ دونوں اتارے گئے تھے، جناب آدم اور جناب حوا، لیکن جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ ان کی پشت پاک میں ہم سب موجود تھے، ساری انسانیت موجود تھی، اس لیے فرمایا گیا تم سب اتر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جنت میں پیدا کیے گئے تھے اور دنیا میں اتارے گئے۔ اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ دنیا میں وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بنائے گئے تھے، انہیں زمین ہی کی حکومت دی گئی تھی، زمین کی خلافت کا منصب دیا گیا تھا۔ تو جب زمین ہی کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا تو پھر جنت میں کیوں پیدا کیا گیا اور جنت سے اتارا کیوں گیا؟ اس میں ایک مصلحت تھی کہ آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا، حوا کی ہر بیٹی یہ یقین کر لے کہ ہمارے ماں باپ کا وطن اصلی جنت ہے، وہ جنت میں پیدا کیے گئے تھے اور دنیا میں اتارے گئے، اس لیے ہم سب کا حقیقی مقام جنت ہی ہے۔ جو باپ کا گھر ہو، جو ماں گھر ہو، وہی اولاد کا بھی گھر ہوتا ہے۔ جنت ایک دائمی گھر ہے ہمارے والدین کا، جناب آدم اور جناب حوا علیہ السلام کا۔ اس لیے بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوبارہ جنتی ہی میں جانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تمہیں اللہ فرماتا ہے تم دنیا میں اتارے جا رہے ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہاری زمین میں ایک خاص زمانے تک قیام بھی ہوگی اور تمہارے لیے ہر طرح کی متاع بھی ہوگی۔ یہاں تک آج کا بیان، انشاءاللہ مزید تفصیلات کل پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔